باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ۔ حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم اور ضروری عنوان اور ضروری موضوع کے تحت انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارا موضوع اور ہمارا عنوان ہے ضرورت و اہمیت شناخت امام زمان علیہ السلام۔ چونکہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، ایک اہم گفتگو ہے، اور یہ ہمارا عنوان جو ہے بالکل جدید اور نیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی شناخت و معرفت کی اہمیت اور ضرورت۔ چونکہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام، شناخت امام زمانہ علیہ السلام ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مرحلے سے گزرے، اس لیے کہ اگر وہ انسان بدون معرفت امام وقت اور امام زمان علیہ السلام اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر وہ شخص بغیر معرفت امام زمان علیہ السلام مر جاتا ہے، تو جیسا کہ خود روایت کے جملے یہ ہیں، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بدون معرفت، بدون شناخت امام زمان اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا فرماتے؟ مات میتۃ جاہلیہ، تو گویا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، یعنی ویسی موت کہ جو کفر اور الحاد کی موت ہے۔ اس لیے کہ جو افراد بھی دور جاہلیت میں اس دنیا سے گئے ہیں، یا تو وہ اکثر وہ افراد تھے کہ جو کفر اور الحاد کی موت سے اس دنیا سے روانہ ہوئے ہیں یا اس دنیا سے گئے ہیں۔ لہذا اگر ہم اور آپ بدون معرفت اور شناخت امام زمان علیہ السلام اگر اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارا حشر بھی، ہمارا بھی بالکل وہی حال ہوگا کہ جو جاہلیت کے زمانے کے افراد کا حال تھا۔ لہذا ہمارے لیے چونکہ معرفت بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے، شناخت بہت ہی لازم اور ضروری ہے، لیکن آج ہمارا عنوان گفتگو نہ صرف یہ کہ معرفت ہے، نہیں بلکہ ضرورت معرفت و شناخت امام زمان۔ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ضروری ہے کہ امام زمان علیہ السلام کو پہچاننا، آپ کی شناخت ہمیں کیوں ضروری ہے؟ ایک مسئلہ اس سے پہلے، چونکہ روایات میں بار بار تکرار ہوا ہے، احادیث بار بار یہ بیان کر رہی ہے کہ امام وقت کی معرفت حاصل کرو، علماء بار بار بیان کر رہے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل کرو، اور بار بار آپ حضرات تمام لوگوں سے یہ سنتے آئے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کی جائے۔ لیکن ایک سوال اس سے پہلے ہمارے ذہن میں جو آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمیں امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا ہے؟ آخر کون سا سبب ہے کہ جس کی بنا پر امام زمان علیہ السلام کی شناخت اور معرفت ہمارے لیے ضروری ہے؟ تو ہمارے پاس اس کے لیے دو اہم دلیلیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی شناخت اور معرفت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ وہ دو دلیلیں کہ جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم ادراک حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ دلیل عقلی ہے۔ ہماری عقل، اس لیے کہ ہر انسان کی عقل، یقیناً خداوند عالم نے جو انسان کو قوت عقل عطا کی ہے، انسان اس سے یہ درک کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ انسان درک کر سکتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، چونکہ خداوند عالم نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان جو ہے صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کا پتہ لگاتا ہے۔ لہذا ہم اسی عقل کے ذریعے سے یہ معلوم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی فطرت اور انسان کے گویا کہا جائے کہ اس کے خمیر میں، اس کی طینت میں یہ رکھا گیا کہ انسان منفعت کو طلب کرتا ہے۔ ہر انسان جو ہے فطری طور پر منفعت کو طلب کرتا ہے،
اور چاہتا یہ ہے کہ اپنے آپ سے ضرر کو دفع کرے، یعنی گویا طلب منفعت اور دفع ضرر یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، یہ انسان کی طینت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ جب انسان کی طینت اور فطرت میں جو ہے طلب منفعت اور دفع ضرر ہے، ہر انسان چاہتا ہے یہ ہے کہ اس کو فائدہ حاصل ہو اور اپنے آپ کو نقصان سے بچائے۔ تو یقیناً یہ جو شناخت اور معرفت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام ہے، یہ اسی ضمن میں جو ہے ہمارے لیے آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی عقل ہمیں بار بار یہ ہدایت کرتی ہے کہ جب ہماری فطرت کا تقاضا یہی ہے، ہماری فطرت یہ کہتی ہے، ہماری فطرت کے جو ہے لازمہ یہ ہے، اور ہماری عقل اس بات کو ہمیں بار بار آمادہ کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ضرر سے بچائیں اور منفعت کو حاصل کریں۔ کون سی منفعت؟ شناخت و معرفت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی منفعت حاصل کرے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکتے ہیں اور اس ضرر سے بچیں۔ اگر خدا نخواستہ اگر ہم امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت حاصل نہیں کرتے تو جو نقصان ہمیں ہوگا وہ بہت بڑا نقصان ہے، کوئی معمولی نقصان نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ نقصان ہوگا کہ ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ دنیا برباد ہوگی، یوں تو ممکن ہے کہ دنیا میں تھوڑا بہت نقصان ہو، لیکن آخرت جو ہوگی برباد، وہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری موت کس پر ہوگی؟ کفر اور شرک پر ہوگی۔ ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی، یعنی گویا سب سے بڑا یہ نقصان ہوگا کہ ہم زندگی میں تو مسلمان رہے، ہم زندگی میں تو مومن کہلوائے، لیکن جب اس دنیا سے گئے تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے نامہ اعمال بالکل سیاہ ہو چکے ہوں گے، ہمارے نامہ اعمال بالکل خالی ہو چکے ہوں گے، یعنی گویا جو کچھ بھی ہم نے اعمال انجام اس دنیا میں دیے تھے گویا وہ کل عدم ہو جائیں گے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عظیم نقصان سے بچے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت جاہلیت کی نہ ہو، کفر اور الحاد کی نہ ہو، ہمارے نامہ اعمال بالکل محو نہ ہو، ختم نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ یہی معرفت ہے کہ جو ہمیں جاہلیت کی موت سے بچا سکتی ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل جو ہے دلیل عقلی ہے، کہ وہ دلیل عقلی یہ ہے کہ عقل ہمارے اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے، ہمیں اس بات کی طرف جو ہے آمادہ کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس عظیم نقصان سے بچائیں۔ ہم جہالت کے اندھیروں میں رہ کر، ہم گمراہی کے اندھیروں میں رہ کر ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر جو ہے ہم سر مارتے رہیں اور وقت کے امام کی شناخت اور معرفت سے محروم رہ جائیں۔ اسی لیے روایات میں بھی بار بار تاکید کی گئی، اسی لیے ہمارے پاس جہاں ایک دلیل عقلی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دلیل نقلی بھی وہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس کا ہم نے آپ کے سامنے جو ہے تلاوت اور شرح حاصل کیا، کہ جس میں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے اس حالت میں چلا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا تو ماتا میتۃ جاہلیہ، کیا فرماتے ہیں نبی اکرم؟ اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ گویا یہ حدیث جو ہے ہمارے پاس دلیل عقلی جو سب کے اہم اور ہمیں اس بات کی طرف جو ہے نشاندہی کرتی ہے کہ ضرورت اور اہمیت کیا ہے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور آپ کی شناخت کی۔ یہی حدیث ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ ہمیں امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کیوں حاصل کرنا ہے، ہمیں کیوں اپنے زمانے کے امام کی شناخت حاصل کرنی ہے، کیوں ہمیں پہچاننا ہے، ہمیں یہی حدیث بار بار یاد دلاتی ہے۔ اور یہ حدیث مشہور و معروف حدیث ہے اور متواتر ہے، حتیٰ کہ بین الفریقین جو ہے یعنی سنی اور شیعہ دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ اس کو جیسا کہ جناب سلیمان قندوزی نے جناب المعدہ میں اور دیگر علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، اور حتیٰ کہ ہمارے یہاں بزرگ علماء جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ وغیرہ اور دیگر علماء نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ حدیث تواتر کی حد تک جا پہنچی۔ اگرچہ اس حدیث کے الفاظ جو ہے جو مختلف آپ کو ملیں گے، مختلف جو ہے جو علماء نے نقل کی ہیں، لیکن جو آپ کو مفہوم اور جو مطلب ہے وہ اس بات کی طرف جو ہے آپ کو نشاندہی کرتا ہے کہ وقت کے امام کی معرفت اور شناخت ایک بندے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے کتنی لازم اور ضروری ہے۔ لہذا ہمیں اہمیت کو اگر سمجھنا ہے، اگر اس کی ضرورت کو سمجھنا ہے، تو ہمیں اس دلیل عقلی اور اس دلیل نقلی کے سائے میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ اسی معرفت کے ذریعے سے ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں،
اسی معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم شریعت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی گویا اگر آپ اس سلسلے کو ملاتے جائیں گے تو ایک سلسلہ بنتا جائے گا کہ اس کے اگر اہمیت کو ہم سمجھیں گے، اس کی اگر ہم ضرورت کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس معرفت کی اہمیت کیا ہے اور اس معرفت کی ضرورت کیوں ہے۔ اور جب ہم اہمیت اور ضرورت کو سمجھ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ معرفت، خود معرفت کیا ہے۔ جب ہمیں معرفت کا پتہ چل جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جس کی ہم معرفت حاصل کر رہے ہیں وہ ذات وہ ہے کہ جو کائنات کے لیے منجی ہے، جو کائنات کے لیے مصلح ہے، جو کائنات کے لیے ہادی ہے، جو کائنات کے لیے راہبر ہے۔ گویا ہر زمانے میں ہر شخص کے لیے اپنے وقت کے امام کی شناخت لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ اسی ذات مقدس کے وجود سے اس پوری کائنات کا وجود ہے۔ یہ جو آج آپ کو عالم نظر آ رہا ہے، یہ جو زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ پورا نظام شمسی، یہ جو پورا سولار سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس پورے کرۂ ارض پر اور اس پوری کائنات میں جو آپ کو مخلوقات نظر آ رہی ہے، یہ سب کے سب اگر کوئی صدقہ ہے، اگر کسی کے بقا جو ہے اس کائنات کی ہے تو وہ بسبب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا ہے۔ اگر یہ حجت خدا ہمارے درمیان میں نہ ہوتی تو نہ تو یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، اور نہ یہ پوری کائنات ہوتی۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہی وجود بابرکت ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری کائنات رزق حاصل کر رہی ہے، پوری کائنات کھا رہی ہے، پوری کائنات سانس لے رہی ہے، پوری کائنات اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اسی لیے ہم زیارتوں میں تلاوت کرتے ہیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ کہ آج پوری کائنات کو جو رزق مل رہا ہے آپ ہی کے وجود بابرکت کی بنا پر ہے۔ یعنی گویا بقائے کائنات لولا الحجہ لساخت الارض بأہلہا، یعنی اگر حجت خدا نہ ہوتے تو یہ کائنات باقی نہ رہتی۔ گویا کائنات کا وجود بھی آپ کے وجود مقدس کے سبب ہے، خود کائنات کو جو رزق مل رہا ہے وہ بھی آپ کے وجود مقدس کے سبب ہے، وجود مبارک کے سبب ہے۔ اور یہی نہیں، اور جیسا کہ ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں کہ آپ ہی کے ذریعے سے جو تمام کائنات کو حیات اور زندگی ملتی ہے وہ سب ہی سب آپ کے مقدس اور منور وجود کی بنا پر ہے۔ آسمان سے بارش آپ کی بنا پر ہوتی ہے، زمین سے سبزہ آپ کی بنا پر اگتا ہے، اناج آپ کی بنا پر اگتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، جو کچھ بھی نعمات اس دنیا میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود بابرکت کی بنا پر حاصل۔ یعنی گویا آج ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ سب کے سب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مقدس اور آپ کے وجود منور کی بنا پر ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں یہ درک کرنا ہے، ہمیں یہ کوئی ہمیں شناخت اور معرفت حاصل کرنا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آپ کے انشاءاللہ بہترین سماعتوں تک ان تمام چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، حسین سماعتوں تک امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں میں چند نکات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن چونکہ سب سے پہلے ہماری جو تمہیدی گفتگو ہے، ابتدائی گفتگو ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شناخت اور معرفت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے دلیل عقلیہ پیش کی کہ ہماری عقل ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے، ہمیں عقل اس بات کی طرف آمادہ کرتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم معرفت اور شناخت امام زمان حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقل کہتی ہے کہ اس میں منفعت ہے اور ہم اس کے ذریعے سے ضرر سے بچ سکتے ہیں۔ لہذا جب انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، عقلی تقاضا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے تمام چیزوں سے جو کہ عقل کہتی ہے اس کو انسان تسلیم کرتا ہے کہ منفعت حاصل کرے، ضرر سے بچے، تو لہذا اس دلیل کے عقلی کی بنا پر ہمیں اس کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے، جیسا کہ دلیل نقلی میں نے آپ کی خدمت میں مشہور و معروف حدیث پیغمبر اکرم کی پیش کی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اس کی اہمیت بیان کی۔ اور یہی نہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے معرفت اور شناخت نہیں، اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ انسان جو ہے جاہلیت کی موت مرتا ہے، نہ صرف یہ کہ انسان کفر و الحاد و شرک کی موت مرتا نہیں، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی معرفت حاصل کرے تب بھی آپ کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم کی معرفت حاصل کرے تب بھی آپ کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور شناخت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ
اگر آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں یا نبی اکرم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کی جو سیڑھی ہے، جو اس کا راستہ ہے، وہ امام زمان علیہ السلام سے ہو کر جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک دعا ہے کہ جس کا نام دعائے معرفت ہے، اور یہ دعا بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے، اور بالخصوص چھٹے امام علیہ السلام نے، صادق آل محمد علیہ السلام نے دور غیبت میں اس دعا کی بہت تاکید کی ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اس دعا کو پڑھا جائے تاکہ ہماری معرفتوں میں، ہمارے عرفان میں، ہماری شناخت میں جو ہے اضافہ ہو۔ کون سی دعا ہے جو امام زمان علیہ امام صادق علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہم عرفنی نفسک، پروردگار مجھے اپنی معرفت، تیرے نفس کی معرفت عطا فرما۔ کیوں؟ فإنک ان لم تعرف نفسک لم اعرف نبیک، پروردگار اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہیں کی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہم عرفنی نبیک اور رسولک، پروردگار مجھے اپنے نبی اور اپنے رسول کی معرفت عنایت فرما، عطا کر۔ کیوں؟ فإنک ان لم تعرفنی رسولک او نبیک لم اعرف حجتک، اس لیے کہ اگر مجھے جو ہے پیغمبر آخر الزمان کی اگر معرفت اور شناخت حاصل نہیں ہوئی تو میں تیری آخری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں مجھے رک کر ایک بات جو بیان کرنا ہے کہ اگر آپ سلسلے کو ملاتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کی معرفت، پیغمبر کی معرفت، تو اس کے بعد امام کی معرفت۔ لیکن اللہم عرفنی نفسک کیوں ہم کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پروردگار تیری معرفت عطا کر تاکہ تیرے نبی کی معرفت عطا کر، تیرے نبی کی معرفت عطا کر تاکہ تیری حجت کی معرفت حاصل ہو۔ ہم دیکھیں کہ تینوں معرفت، خدا کی معرفت، رسول کی معرفت اور امام حجت کی معرفت، یہ تمام کی تمام معرفتیں گویا ایک ہی آپ کو صف میں نظر آتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا تک پہنچے تو ہمارے پاس جو وسیلہ ہے وہ امام زمان علیہ السلام کا ہے، یا تو ہم خدا کے ذریعے سے، جیسا کہ خود خدا کہتا ہے، ہم خدا کے ذریعے سے ائمہ معصومین تک پہنچیں، جیسا کہ اس دعا میں ہے کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کریں تاکہ خدا کے ذریعے سے ہم نبی تک پہنچے اور نبی کے ذریعے سے امام وقت تک پہنچے، یا پھر یہ کہ ہم امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں تاکہ نبی کی معرفت ہو، نبی کی معرفت حاصل کرے تاکہ خدا کی معرفت حاصل ہو۔ گویا ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک یا تو ہم امام کے ذریعے سے خدا تک پہنچے، یا پھر یہ خدا کے ذریعے سے ہم امام تک پہنچے۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ان دونوں طریقے کو، اور نہ صرف یہ کہ معرفت ہمیں، اس لیے کہ اس دعا میں اور جملے جو ہمیں بتاتے کہ شناخت اور معرفت امام زمانہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ آپ خود اس دعا میں اندازہ لگائے کہ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ سب سے پہلا نقصان ہم نے وہاں حدیث میں دیکھا، جو دلیل بیان کی حدیث میں، اہمیت جو بیان کی ہے اور جو ضرورت بیان کی ہے شناخت اور معرفت امام زمان علیہ السلام کی، کیا بیان کی ہے کہ وہاں اگر انسان امام وقت کی معرفت حاصل نہیں کرتا تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہاں کیا بیان فرما رہے دعا میں امام صادق علیہ السلام؟ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ سب سے بڑا ہمارا نقصان کیا ہوگا اگر ہمیں وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ ہو؟ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں۔ اور کوئی ایسا دنیا میں انسان نہیں ہے، شاید آپ ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ سوچتا ہو کہ وہ اپنے دین سے گمراہ ہو جائے، اور شاید ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات نہیں ہوگی، بلکہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں کیا ثبت قلبی علی دینک، یہ ثبت قلوبنا علی دینک، پروردگار ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، نہیں یہ کہ جو ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہمارے جو ہے دلوں کو جو ہے بعد ہدایت کے موڑ دے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قلوب دین خدا پر باقی رہیں اور نہ یہ کہ ہم جو ہے ضلالت اور گمراہی کی طرف چلے جائیں، تو ہمارے لیے کیا چاہیے کہ امام وقت علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں۔ تو آپ اس کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ لگائیں کہ کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے معرفت امام زمان علیہ السلام، شناخت امام زمان علیہ السلام، کہ اگر انسان کو امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور شناخت نہیں ہے تو نہیں صرف یہ کہ جاہلیت کی موت مرے گا، نہیں بلکہ گمراہی کی موت مرے گا، بلکہ
گمراہی اور ضلالت کی موت مرے گا، اور ہم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ ہم ضلالت اور گمراہی کی موت مرے۔ یاد رکھیے ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کو خداوند عالم نے اس لیے خلق کیا تاکہ کائنات کو ضلالت اور گمراہی سے باہر نکالے، اور ہم بارہا سنتے آئے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، بالخصوص امام حسین اور دیگر ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کہ جنہوں نے یہ بات کی کوشش اور سعی کی ہے کہ کائنات کو اس جاہلیت، ضلالت اور گمراہی سے باہر نکالیں، تو یہ بالکل ہو بہو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی شناخت اور معرفت کا بھی مقصد ہے۔ ہدف یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم چونکہ حجت خدا کی معرفت اس لیے حاصل کریں تاکہ زللت و دینی سے بچ جائے، وہ جو دعا ہم کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جائے۔ تو کیا فرمائیں؟ انک ان لم تعرفنی حجتک لم اعرف فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی۔ اور اس کے بعد خود جو حدیث میں بیان فرمایا ہے، چھٹے امام اسی بات کو بیان کرتے ہیں، زللت عن دینی اللہم لا تمتنی میتۃ جاہلیہ، پروردگار میری موت جو ہے جاہلیت کی موت نہ ہو۔ اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ جس کو دعا معرفت کہا جاتا ہے، اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری موت جاہلیت کی موت نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں، وقت کے امام کی شناخت حاصل کریں، آپ کو پہچانیں تاکہ ہماری موت جاہلیت کی موت نہ ہو۔ لا تمتنی میتۃ جاہلیہ، اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی۔ ہم کیا کہتے ہیں وہاں دعا میں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد پھر دوبارہ گمراہی کی طرف نہ موڑنا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں، وقت کے امام کی شناخت حاصل کریں۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے دل، ہمارے قلوب کہیں ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہ نہ ہو جائے، دوبارہ نہ منقلب ہو جائے۔ گویا اگر ہم چاہتے ہیں کہ گمراہی سے بچیں، ضلالت سے بچیں، جاہلیت سے بچیں، جاہلیت کی موت سے بچیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کے امام کی شناخت اور آپ کی معرفت حاصل کریں۔ تبھی آپ حضرات کو مختصر طور پہ صحیح تمہیداً اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا، ہم نے جو آپ کے سامنے مختصر گفتگو کی کہ ہمارا عنوان جو ہے کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی شناخت اور معرفت کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ یعنی گویا ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں، اپنے کائنات کو بچا سکتے ہیں ضلالت سے، گمراہی سے، جاہلیت سے، اور اسی طرح سے بے دینی سے، اور تمام کے تمام جو ہے لادینی سے، ہم لادینیت سے ہم اپنے آپ کو اور پورے سماج کو بچا سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کا، شناخت کا جو ہمیں اس دنیا میں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو، اپنے دین کو، اپنی شریعت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی شناخت اور معرفت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ لہذا نہ صرف یہ کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، نہیں، بلکہ اپنا قدم بڑھائیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ شناخت اور معرفت حاصل کریں۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی آج ہمارے پاس ہے یقیناً وہ ہمارا علم ہے، معرفت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو بھی امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق معلومات ہے وہ ہمارا علم ہے، چونکہ معرفت ایک الگ چیز ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ جو ہے اپنے جو برنامے میں اور انشاءاللہ جو ہے آئندہ گفتگو میں اس پر روشنی ڈالیں گے کہ معرفت ایک الگ چیز ہے۔ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق وہ ہمارا علم ہے، اور یاد رکھیں کہ ہمارے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی احادیث معصومین علیہ السلام نے ہمیں دعوت دی ہے، یوں کہا جائے کہ ہماری عقل بھی تقاضا کرتی ہے، روایات بھی تقاضا کرتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ معرفت اور شناخت ہے۔ اس لیے کہ علم نہ تو ہمیں اطمینان عطا کرے گا، علم نہ تو ہمیں جاہلیت سے بچائے گا، علم نہ تو ہمیں بے دینی سے اور گمراہی سے نجات دے گا، بلکہ ممکن ہے کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو، ہمارے علم میں اضافہ ہو، لیکن اگر واقعاً آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جاہلیت کی موت سے بچائیں، گمراہی سے بچائیں، ضلالت سے بچائیں یا بے دینی سے بچائیں، تو زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، شناخت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
تو یہ معرفت کے مراحل جو ہیں بہت آسان نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ بہت آسان ہے، ہم نے جو ہے طے کر لی ہے اور ہم جو ہے آخری منزل پر پہنچ گئے، نہیں. بلکہ اگرچہ اس کی بنیاد، اگرچہ اس کی اصل و اساس علمی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس جو معلومات ہے، جو علم ہے، یہ جو ہے بیکار ہے، بے سود ہے، نہیں. اگرچہ معرفت کی اصل اور اساس یہ علم ہے، یہی معلومات ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے یہ علم کافی نہیں ہے. ہمارا مقصد چونکہ عظیم ہے، چونکہ ہمارا ذہن میں جو کچھ بھی ہے، یوں کہا جائے کہ ہمارا جو ہدف ہے، ہمارے ذہنوں میں جو کمال حاصل کرنا ہے وہ بہت عظیم منزل ہے. لہذا اگر اس کمال کی عظیم منزل کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس یہ جو علم ہے، یہ جو معلومات ہے، یہ ناکافی ہے. اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جزیات میں جا کر معرفت حاصل کریں، پہچانیں، شناخت حاصل کریں اپنے وقت کے امام کی. تو وقت کے امام کی آپ اندازہ لگائیں کہ شناخت اور معرفت کی کیا اہمیت ہے. ممکن ہے کہ اس کے بعد شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، جیسا کہ ہم نے ابتدائی میں آپ کے سامنے یہ سوال کیا تھا کہ آخر کیوں ضروری ہے. ہم نے آپ کے سامنے ایک دلیل عقلی اور دلیل نقلی کے ذریعے سے پیش کیا کہ ہمیں کیوں ضروری ہے اہمیت اور معرفت. اور بھی بہت ساری احادیث ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام اور روایات ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں معرفت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، شناخت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کیوں لازم اور ضروری ہے. اس لیے کہ اس پوری کائنات میں جس کے وجود سے، جس کے سبب پوری کائنات رزق پا رہی ہے، سانس لے رہی ہے، زندگی ہے، بقا ہے، پوری کائنات کی جو بقا کا سبب ہے، ہمیں اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اس کے بارے میں شناخت حاصل کرنا ضروری ہے. بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم اسی سے بے بہرہ ہیں، آج ہم اسی سے غافل ہیں. آج ہم نہیں جانتے مثلا کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی شناخت اور معرفت کی کیا اہمیت ہے. ہمیں جو ہم چاہنے والے ہیں، ہم جو امام کے ماننے والے ہیں، ہم جو امام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جو امام پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کریں. اس لیے کہ آج اگر آپ نے دنیا میں امام کو نہیں پہچانا، اگر آج آپ نے اس دنیا میں امام کی شناخت حاصل نہیں کی، تو اس کا سب سے بڑا نقصان، جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں ہے، آخرت میں ہے، تو یہ ہوگا کہ جب روز قیامت ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ اگر ہم نے دنیا میں کسی کو اپنا امام نہ پہچانا، نہ معرفت حاصل کی، نہ بنایا، تو وہاں ہمیں پچھتانا پڑے گا، وہاں ہمیں کف افسوس مننا پڑے گا. اور اس وقت ہمارا پچھتانا، ہمارا کف افسوس ملنا، یوں کہا جائے کہ افسوس کرنا بے سود ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب روز قیامت خداوند عالم تمام لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ بلائے، جیسے کہ خود قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جب ہمیں بھی بلایا جائے، ہم بھی اپنے وقت کے امام کے ساتھ آئیں، اور یہ اسی وقت پاسبل ہے، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اس دنیا میں امام وقت کی شناخت اور امام وقت کی معرفت حاصل کریں. یہ اسی وقت ممکن ہوگا، ورنہ اس کے بغیر اگر ہم نے دنیا میں نہیں پہچانا تو وہاں ہمیں حیران ہونا پڑے گا، سرگردان ہونا پڑے گا. اس وقت ہم پریشان ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے. لہذا اگر ہم وقت یعنی روز محشر میں حیرانی اور سرگردانی سے بچنا چاہتے ہیں، پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، تو آج ہمارے لیے بہترین موقع ہے، یہ سنہرا موقع ہے کہ آئیں ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت اور شناخت کو حاصل کریں اور سمجھیں کہ آپ کی شناخت اور معرفت کیوں ضروری ہے. لہذا میں پھر اپنے ناظرین سے بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم اس بات کو سمجھنے اور باقاعدہ یوں کہا جائے کہ نہ صرف یہ کہ سمجھنے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ وہی ہیں کہ جن کے فیض اور کرم سے ہمیں رزق مل رہا ہے، زندگی مل رہی ہے، حیات مل رہی ہے، جن کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی درست ہوگی، جن کے ذریعے سے ہماری آخرت بھی درست ہوگی. وہی ہے کہ جن کے ذریعے سے آسمان سے جو بھی نعمات
عنایت الہی نازل ہوتی ہے، آپ ہی کے وجود مقدس کی بنا پر ہمیں ملتی ہے، اور زمین سے آسمان کی طرف جو کچھ بھی جاتا ہے آپ ہی کے وجود مقدس کی بنا پر جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دعائے ندبہ میں یہ جملے پڑھتے ہیں کہ وَبِهِ صَلَاتُنَا مَقْبُولَةٌ وَبِهِ دُعَانَا مُسْتَجَابَةٌ، آپ ہی کے وجود مقدس کی بنا پر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، آپ ہی کے بابرکت وجود کی بنا پر ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں، ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ہماری مشکلات دور ہوتی ہیں، اور تمام کے تمام خداوند عالم ہماری حاجتوں کو آپ ہی کے وجود مقدس کی بنا پر پورا کرتا ہے۔ گویا آسمان سے زمین کی طرف اور زمین سے آسمان کی طرف جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کے وجود مقدس کی بنا پر ہے۔ لہذا آپ اندازہ لگائیں کتنی اہم ہے یہ شناخت اور معرفت حضرت بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفدا۔ لہذا ہم یہ عہد کریں، ہم یہ کوشش کریں، ہم یہ سعی کریں زیادہ سے زیادہ امام زمان علیہ السلام کی شناخت اور معرفت حاصل کرے، تاکہ ہماری دین بھی، ہماری دنیا بھی، ہماری آخرت بھی بخیر ہو، اور انشاءاللہ بحق امام زمان علیہ السلام اور ان کے اجداد طاہرین علیہم السلام ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور آپ کی شناخت حاصل کرنے کی توفیق عنایت کرے، بحق محمد وآلہ الطاہرین، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔